قائدین، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے اس جذبے، آپ کے ولولے اور آپ کے عزم کو ایک بار پھر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پاکستان میں ایک جائز حکمرانی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ناجائز حکمرانی سے پاکستان کو نجات دلانے کے لیے 4 سال سے آپ سڑکوں پر ہیں۔ آپ نے اپنے گھروں کو قربان کیا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا ہے، گھر کی لذتوں کو قربان کیا ہے، اور آپ مسلسل میدان عمل میں ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے راستے کا سب سے بڑا جہاد ہے، اور میں جہاد کے ان تمام مراحل کو بڑے عزم اور بہادری سے عبور کرنے پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ آج آپ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ کی قربانیاں ضائع نہیں گئی۔ ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی۔ کوئی مرد عورت جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کو نیکی کے اعمال نامے میں اللہ ضرور درج کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب اس حکومت کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ایسی نالائق، ناجائز اور نااہل حکمرانی کا ایسا خاتمہ کیا جائے گا کہ دوبارہ ایسی حکمرانی پاکستان پر مسلط کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے وطن عزیز کے ہر باشندے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان پر آپ سب کا حق برابر ہے۔ جو شناختی کارڈ پاکستان کے کسی بڑے جج کے ہاتھ میں ہے، جو شناختی کارڈ کسی بہت بڑے جرنیل کی پاکستانی ہونے کی علامت ہے، جو شناختی کارڈ کسی بڑے وی آئی پی کے شناخت ہے، آپ بھی اسی طرح پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، اور آپ کی بھی وہی شناخت ہے۔ ان کے اور ہمارے شناخت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ہم برابری کی بنیاد پر بات کریں گے، پھر ہم اس آئین کی بات کریں گے جو آئین ہمیں ایک قومی زندگی گزارنے کے اصول عطا کرتا ہے۔ وہ آئین کہ جس نے ہمارے لیے اپنا دائرہ کار متعین کیا ہے، اور ہر شعبہ اپنے دائرہ کار سے سروکار رکھے، تو مل کر ہم چلیں گے، محبت کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر چلیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلیں گے، اور کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی دنیا کی طاقت قوم کے خلاف اور ملک کے خلاف سازش نہیں کر سکے گی۔ ہمارا ایک قوم ہونا
ہمارا متحد ہونا، ہمارا آئین اور قانون کی پیروی کرنا، یہی در حقیقت ملی وحدت کی ضمانت ہے، اور ملی وحدت ہی پاکستان کو داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ لیکن آج 4 سال تک ملک پر مسلط ایک نااہل حکمران کہتا ہے میرے خلاف بیرونی قوتوں کی سازش کا تذکرہ بہت ہوا۔ میں کہتا ہوں ہاں، بیرونی قوتوں کی سازش ہو سکتی ہے جو تمہارے فارن فنڈنگ کیس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ باہر کا پیسہ تم کہاں سے لائے؟ باہر کی مداخلت کو دعوت تم نے دی، امریکہ سے پیسہ تم لائے، یورپ سے پیسہ تم لائے، یہودیوں سے پیسہ تم لائے، انڈیا سے پیسہ تم لائے، بین الاقوامی ایجنٹ تم بنے، اور تم نے ایک نااہل اور ناکام ایجنٹ کا کردار ادا کر کے اپنے آقاؤں پر بوجھ بن گئے۔ تو جب اپنی نااہلی سے اپنے آقاؤں پر بوجھ بنتے ہو، اس کا گلہ شکوہ ہم سے کیوں کرتے ہو؟ آج میرے محترم دوستو، آج قومی اسمبلی میں اس نااہل کے خلاف باضابطہ طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، مبارک اور آج تو پیش ہوئی ہے۔ 1 ہفتے تک اس کی نیندیں حرام رہیں گی، بھی فکر رہو، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ بڑا بے آبرو ہو کر تیرے کوچی سے نکلے گا۔ عزت اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ مشکل ایک ہے کہ گلی کوچے کی جس لچے لفنگی کی زبان اس کو آتی ہے، ہمارے پاس وہ زبان نہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تعفن بھرا جو کردار تمہارا ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کردار نہیں۔ واہ واہ، کیا بات۔ لیکن یاد رکھیں، آپ سے اور آپ جیسوں سے ملک کو آزاد کرانا یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم تو آپ سے نہیں کہتے تم تو کوئی چھوٹی موٹی جس طرح گلی ڈنڈا نہیں ہوتا، تمہاری حیثیت تو ایک گلی ڈنڈے کی ہے۔ ہم تو تمہارے آقا امریکہ اور یورپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ باوقار انداز سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات رکھتے ہو تو خوش آمدید، اور اگر آپ نے ہمیں غلام بنانے کا سوچا ہے تو پھر انگریز سے پوچھ لو کہ یہ قوم کسی کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم تم سے لیں گے، ہم جیت کے لیں گے، تیرا باپ سے نہیں آتا۔ جو باہر سے پیسہ لایا تھا، آج وہ ہمارے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن بھی بیچارہ ہے، جو قوم کو الیکشن کا صحیح نتیجہ بھی نہیں دے سکتا بیچارہ، تو اس کو ہم معذور ضرور سمجھتے ہیں، لیکن
لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف اداروں کو طاقتور بنانا ہے تاکہ وہ اپنا فرض منصبی پورے آزادی و خود مختاری کے ساتھ ادا کر سکے اور کوئی ادارہ بالادست ہو کر کسی دوسرے ادارے کو اپنے فرض کی سر انجام دہی سے نہ روک سکے، کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یہ ہمارے اہداف ہیں۔ ہم الیکشن کو آزاد و خود مختار اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کے ووٹ کی امانت پر کوئی آئندہ بھی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اب جب فارن فنڈنگ کیس میں پھنس گیا ہے تو پھر ہمارا مطالبہ بنتا ہے نا میاں شہباز شریف صاحب، ہمارا مطالبہ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ عمران خان اور اس کے کچھ جادوگروں کو ای سی ایل کی لسٹ میں ڈالا جائے اور اب ملک سے فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے اس کو۔ میرے بزرگوں نے، میرے رفقا نے ملکی حالات پر، ملکی معیشت پر کافی بات کر لی ہے۔ ہم ایک بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے قائل ہیں۔ انسان کی جان، انسان کا مال، اس کی عزت و آبرو اور انسان کے لیے گھر، انسان کے روزگار، انسان کی تعلیم، انسان کے انصاف، انسان کے علاج کے برابر کے حقوق اور مفت حقوق، یہ ہمارے اہداف ہیں